موضوع الدرس في إثبات الوحدانية والقدرة الكاملة لله تعالى سبحانه، سورة الشورى، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں اپنے قدرت کاملہ پر دلائل اور نشانیاں اور آیات ذکر فرمائی ہیں کہ من آیات ہی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس میں ہر جاندار کو بکھیر دیا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دابتن یعنی ہر ذی روح، تو فرشتے بھی ذی روح ہیں، لہذا آسمانوں کی مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں، اور زمینوں میں انسان ہیں، جن ہیں، مخلوقات ہیں، لا تعد ولا تحصى۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا تھا کہ ذکر تو دونوں کا ہے، سماوات اور ارض کا، لیکن دابہ اگر حیوان لے تو وہ مراد زمین ہے۔ تو کبھی ذکر دونوں کا کیا جاتا ہے لیکن چیز ایک سے ہوتی ہے، جیسے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو ذکر تو دونوں دریاؤں کا ہے، میٹھا بھی اور کڑوا بھی، لیکن موتی تو ایک دریا سے نکلتے ہیں۔ اور بعض علماء نے وہی جواب دیا تھا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ مراد ہے ذی روح، تو فرشتے بھی ذی روح ہیں، ان پر بھی حیات ہے، ان پر بھی موت ہے۔ اور ایک تیسرا جواب بھی بعض مفسرین نے دیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آسمان جو ہیں وہ تو 7 آسمان ہیں، اور اسی طرح 7 زمینیں ہیں۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی ایک نص اور واضح ہے کہ 7 سماوات طباقا، کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی اتنی یعنی 7، تو اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ایک قول آتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر جو ہیں وہ 15 ہیں، یعنی ہر آسمان میں اور جتنے گھر ہیں اسی حیال الکعبہ، اسی کعبے کے اوپر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں گویا 15 اللہ کے گھر ہیں، ہر آسمان پہ ایک کعبہ ہے، اور بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ، جو لیلۃ المعراج نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گھر ہے، اور ایک بڑے خوبصورت بزرگ ہیں جو اس سے پشت لگا کے بیٹھے، حتیٰ کہ حضور نے اپنے صحابہ کو بھی فرمایا کہ وہ بزرگ جو تھے ان کی یوں سمجھ لو کہ شکل میرے ساتھ ملتی تھی۔
اور سفید داڑھی مبارک تھی اور سینے تک داڑھی تھی اور جمال کمال اور بڑی روب، اور کہا اس بیت کے ساتھ، گھر کے ساتھ پشت لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون سا گھر ہے اور یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیت المعمور ہے، یہ کعبہ ہے آسمانوں میں۔ جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے، آسمانوں میں کعبہ ہے، اور اللہ کے 70,000 فرشتہ روزانہ اس گھر کا طواف کرتا ہے، اور جو 70,000 طواف کر لیتا ہے اس کو دوبارہ قیامت تک موقع ہی نہیں ملے گا۔ بس ایک طواف کے بعد پھر نمبر آئے تو طواف کرے۔ تو میں نے کہا من ھذا الرجل، یہ کون آدمی ہے جو کعبے سے پشت لگا کے بیٹھے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آقا یہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں، آپ چلیں ان کو سلام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے آیا اور میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے بھی مجھے جواب دیا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، میں ایک نبی اور اپنے بیٹے صالح بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں۔ تو آسمانوں میں بھی کعبہ ہے، اس میں تو کوئی یعنی شبہ نہیں، لیکن ایک قول ہے کہ ہر آسمان میں کعبہ ہے، اور ہر کعبہ جو ہے حیال الکعبۃ، اسی کعبے کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر زمین میں کعبہ ہے۔ تو 7 اور 7 14 اور یہ کعبہ جو ہے 15۔ اس لیے وہ فرماتے تھے ان للہ 15 بیتن، اللہ تبارک و تعالی نے 15 گھر بنائے ہیں، 7 آسمانوں میں ہیں، 7 زمینوں میں ہیں اور ایک دنیا میں ہے، اور وہ سارے گھر جو ہیں اسی حیال الکعبہ پر ہیں۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر آسمان میں بھی مخلوق ہے اور ہر زمین میں بھی مخلوق ہے۔ بات کو سمجھے اچھی طرح۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی آسمانوں کا وجود تو برحق ہے، ان کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ 7 آسمان ہیں۔ کیونکہ بہت سارے منکرین جو ہے وہ آسمانوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو ہمیں نظر آتا ہے خلا ہے، یہ ایک نیلگوں فضا نظر آتی ہے، آسمان وغیرہ کوئی نہیں۔ وہ آسمانوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسمان ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آسمان ہے۔ اور اسی طرح 7 آسمانوں کے بعد جو ہے کرسی ہے، اور کرسی کے بعد جو ہے میرے اللہ کا عرش عظیم ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ان تحت العرش بحرن، پھر اللہ کے اس عرش کے نیچے بھی ایک دریا ہے، اور اسی دریا کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم آسمانوں سے برکت والا پانی اتارتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے اللہ نے حکم دیا کہ آسمان کے دروازے کھولو اور اس دریا کا پانی جانے دو نیچے، اور زمینوں کو حکم دیا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اللہ نے حکم دیا تم اپنا پانی نکالو۔ اب آسمان کا پانی اور زمین کا پانی جو تھا وہ مل گیا، وَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وہ پانی ملنے کے بعد ایک ہو گیا، اور جب وہ اللہ کا فیصلہ آ گیا إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اللہ فرماتے ہیں پھر جب پانی نے پوری طغیانی سرکشی اختیار کی، ہم نے نوح علیہ السلام تمہیں اور تم پر ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ،
انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. اللہ نے ان کو کہ تو اب آسمان سے بھی پانی براہ راست بستا ہے، یاد رکھو، اور کبھی کبھی بادل سے بھی پانی آتا ہے، یاد، کبھی براہ راست آسمانوں سے پانی آتا ہے اور کبھی بادلوں سے آتا ہے. اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ نے فرمایا کیا تم بادلوں سے پانی اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ یاد رکھیں، مزن بھی کہتے ہیں، سحاب بھی کہتے ہیں، انان بھی کہتے ہیں. یہ تینوں نام جو ہیں بادلوں کے ہیں. بادلوں کو سحاب بھی کہتی ہے. هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد میت فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ فرماتے ہیں ہم بارشیں، ہوائیں بھیجتے ہیں اور وہ ہوائیں میری رحمت کی خبر دیتی ہیں، اور جب بادل پانی سے بھر جاتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں کہ ان کو چلا کے فلاں جگہ پہ لے جاؤ، اور وہاں پھر ہم اس کو برسنے کا حکم دیتے ہیں اور اس سے مردہ زمینوں کو ہم زندہ کرتے ہیں. تو یاد رکھو اس میں کوئی اختلاف نہیں، کبھی بارش بادلوں سے ہوتی ہے اور کبھی براہ راست آسمانوں سے پانی نازل ہوتا ہے، چونکہ آسمانوں پہ بھی دریا ہے. اور یاد رکھو یہ دنیا میں جو سمندر ہے، ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ایک روایت میں یہ آتا ہے یہ سمندر ہیں، ان کے نیچے جہنم کی آگ ہے اور پھر اس کے نیچے بھی ایک دریا ہے. اس لیے بعض صحابہ اس سے وضو نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ آگ ہے تو پھر ہم آگ سے کیسے وضو کریں. اسی لیے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ لا یرکب الا حاج او معتمر او غاز، کہ سمندر کا سفر نہ کیا کرو مگر مجبوری ہو، حج کے لیے کرنا ہے، عمرے کے لیے کرنا ہے، جہاد کے لیے کرنا ہے، یا اسی طرح تجارت کی مجبوری ہے. ورنہ سمندر جو ہے یہ گویا ایک اللہ کے عذاب کا نمونہ ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا. اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں جب قسم کھائی اللہ نے والطور وکتاب مسطور وکتاب مسطور فی رق منشور والسطف المرفوع والبحر مسجور. اللہ فرماتے ہیں مجھے طور کی قسم ہے، اس پہاڑ کی قسم ہے جس پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. فرمایا والطور. یاد رکھو یہ طور جو ہے یہ بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. اصل میں یہ دو پہاڑ ہیں، طور سینا اور طور زیتون، اور یہ دونوں کا اصل جو ہے وہ جنت سے ہے. اور یہ طور ہی پہاڑ ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام نے چلا کاٹا، 40 راتیں بیٹھے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ نے پہلے حکم دیا تھا 30 دنوں کا، پھر اللہ نے حکم دیا 10 دنوں کا، تو 40 پورے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن گزارے ہیں. اسی سے بعض علماء اور بعض بزرگ جو ہیں وہ 40 دن کی عبادت کو اہمیت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی حکمت تو ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 50 دن نہیں بٹھایا، اللہ نے 30 دن نہیں بٹھایا، 40 دن بٹھایا. اور اللہ نے ہر پیغمبر پہ 40 سال کے بعد نبوت
نازل کی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو 40 حدیثیں یاد کر لے وہ قیامت میں علماء میں سے لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جس بندے نے 40 نمازیں مدینے پاک کی مسجد میں پڑھی اور اس کی کوئی جماعت فوت نہ ہو، باقاعدہ جماعت سے پابندی سے 40 نمازیں پڑھے، اللہ اس کو جہنم اور اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 40 میں کوئی حکمت ہے، اسی لیے وہ بزرگ کہتے ہیں بھی 40 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، وہ اسی حکمتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا کی قدرت دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پہلے بچہ جب ہوتا ہے تو نطفہ ہوتا ہے، نطفہ قرار پکڑتا ہے، اللہ اس کو والدہ کی رحم کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں، پھر نطفہ بن گیا، پھر علقہ بن گیا، پھر مضغہ بن گیا، ان کے درمیان جو ہے 40 دن کا فرق ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 40 دن میں تبدیلی آتی ہے، نطفے کے بعد علقہ بن جاتا ہے، علقہ کے بعد مضغہ بن جاتا ہے، پھر اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بندہ 40 دن محنت کرے گا اللہ کے دین کے لیے تو اس میں بھی تبدیلی آئے گی۔ تو یاد رکھیں اللہ نے قسم کھائی والطور، مجھے اس پہاڑ کی قسم ہے۔ دنیا میں پہاڑ بھی شان والے ہیں جن میں طور ہے، طور سینا، طور زیتا، جبل احد ہے، جبل ثور ہے، اور اسی طرح اول جبل وضع علی الارض جبل ابی قبیس، سب سے پہلے زمین پہ جو پہاڑ رکھا گیا وہ یہ مکے کا پہاڑ ابی قبیس ہے، اور سب سے شان والا پہاڑ جبل نور ہے جس میں غار حرا ہے، جس میں اللہ نے نور قرآن والا اتارا ہے، اور اس کے بعد غار ثور ہے جہاں 3 راتیں میرے مدنی پاک نے ہجرت کی راتیں گزاری ہیں، اور اسی طرح مدینے کا پہاڑ جبل احد ہے، یہ ایسے شان والا پہاڑ ہے۔ حضور پاک جب سفر سے آتے جبل احد پہ نظر پڑتی، اپنی پاؤں مبارک سے اپنی اونٹنی کو ایڑ لگاتے کہتے ہل ہل کسوا، اے میری اونٹنی کسوا تیز چل، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یعنی حضور کی محبت پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے ڈال دی، حضور کی محبت اللہ نے لکڑی میں بھی ڈال دی۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں اسی مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا، آج تک اسی گلی کو زجاج الحجر کہتے ہیں، پتھر والی گلی۔ یہ جب آپ جاتے ہیں مروہ سے آگے نکلے شیب عامر کی طرف تو یہاں گلی آتی ہے زجاج الحجر۔ حضور فرماتے ہیں انی لا اعرف حجرا بمکہ، الجامع الصحیح میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ، مکے کے اندر اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں، یصلب علی قبل ان بعثت، ابھی اللہ نے مجھے نبوت بھی نہیں دی، اللہ نے مجھ پہ وحی بھی نہیں اتاری، لیکن جب میں اس پتھر کے قریب گزرتا تو مجھ پہ وہ سلام کہتا تھا۔ تو اللہ پہاڑوں کے اندر بھی محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا والطور وکتاب مسطور، اور کتاب مسطور سے مراد قرآن ہے، فی رق منشور، رق کہتی ہے پتلی باریک جلد کو، پہلے دور میں یہ کاغذ نہیں ہوتے تھے تو قرآن ہرن کی کھال پہ لکھا جاتا تھا، جانوروں کی کھال کو دباغت کر کے باریک کر کے اس پہ بھی کتاب لکھی جاتی تھی، اس لیے فرماتی ہیں وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي
رق منشور، اس باریک جلد میں، اور منشور کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ لپیٹا ہوا ہے وہ پڑھ ہی نہ سکے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کتاب سے مراد انسانوں کا وہ صحیفہ اعمال ہے جو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا وَيُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم اس نامہ عمل کو ظاہر کریں گے یلقاہ منشورا، اور پھر اللہ حکم دیں گے کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم، اللہ حکم دیں گے اپنا نامہ عمل پڑھو، تو اس کو بھی کہتے ہیں کتاب مستور۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں وہ کتاب مستور، یہ جن سے کتاب ہے یعنی ہر وہ کتاب جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ اتاری ہے۔ مستور مانا سطر، سطر کا کیا مانا؟ ایسے صف میں الفاظ لکھنا بالکل سیدھی، جیسے صف سیدھی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ قسمیں کھا کے فرمایا والسقف المرفوع، اور مجھے قسم ہے اس چھت کی جو اونچی ہے، وہ کیا چھت ہے؟ آسمان، یاد رکھ۔ اللہ نے فرمایا والسقف المرفوع، اور مجھے اس اونچی چھت کی قسم ہے، اور چھت کیا؟ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا محفوظا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے آسمان کو بڑی محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ کتنی محفوظ چھت ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، نہ مرمت کی ضرورت ہے، نہ کہیں گریس دینے کی ضرورت ہے، نہ کہیں رنگ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے قسم کھائی والبحر المسجور، اور مجھے قسم ہے دریا کی، مسجور مانا مملو، بھرا ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں پانی سے بھرا ہوا سمندر، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں والبحر المسجور مانا آگ سے بھرا ہوا، کیونکہ قیامت سے پہلے جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس سمندر کو دہکا دیا جائے گا آگ سے، اور پھر اس کو بھی جہنم میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس لیے علماء کہتی ہیں اس کے تحت ایک غلاف حجری ہے، وہ غلاف جب ہٹ جائے گا تو نیچے آگ ہے، اس آگ سے پھر یہ پانی آگ کی طرح کھولے گا۔ اللہ آسمان سے سورج چاند تارے وہ بھی اس میں گرا دیں گے، تو یہ سارا سمندر بھی آگ کا سمندر بن جائے گا، اور نیچے وہ جہنم ہے جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، تو یہ سارا جہنم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس لیے علماء اور حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کا سفر نہ کیا کرو، تو یاد رکھیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں، یاد بات کو سمجھیں کہ آسمان جیسے آسمان برحق ہے، اسی طرح ہر اونچی چیز کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ کیا مانا؟ تمہارے گھر کی چھت ہے، کہیں گے سما البیت، میرے گھر کا سما آسمان ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، وہ کہتے ہیں آسمان تو آسمان ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اوپر ہے وہ بھی آسمان ہے، ان میں بھی اللہ کی مخلوقات ہے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ آج دیکھیں کیسے کیسے انکشاف ہو رہے ہیں، مشتری پہ پہنچ رہے ہیں، زہرہ پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، چاند پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، تو مانا کہ اتنے بڑے بڑے عظیم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہیں، اور ابھی تک بعض ستارے، بعض کواکب بھی موجود ہیں جن کی روشنی بھی ابھی زمین تک نہیں پہنچی، ایسے کواکب بھی موجود۔ اور یہ بھی یاد رکھیں گے جو جھگڑا ہوتا ہے نا عام طور پہ کہ جی کافر چاند پہ کیسے پہنچ گئے، تو کوئی منع نہیں ہے، پہنچ سکتا ہے، ہر کوئی پہنچ سکتا ہے۔ تو مسئلہ سمجھیں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن میں دعا کریں اللہ ہمیں غور کی اور فہم کی اور سوچنے اور پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ بات یاد رکھیں کہ آسمانوں میں کوئی کافر نہیں جا سکتا اور کوئی بغیر اذن کے نہیں جا سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا تفتح لهم
ابواب السماء، کسی کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ کافر جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا محال ہے، ایسے کافر جنت میں بھی نہیں جائیں گے اور آسمانوں کے اندر بھی نہیں داخل ہوں گے، چونکہ آسمانوں کے دروازے ہیں، یاد رکھو آسمانوں کے دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ پہرا ہے۔ اس لیے میرے محبوب جب معراج پہ گئے، تشریف لے گئے، جبریل ساتھ ہے، حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، بیت المقدس کے فارغ ہونے کے بعد پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور اس کے بعد جناب کہتے ہیں حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں صخرہ پہ سیڑھی رکھی گئی۔ اب تو سمجھنا آسان ہو گیا، پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ کیسی سیڑھی تھی جس پہ چڑھ کے حضور آسمانوں پہ گئے۔ آج آپ نے سیڑھیاں دیکھی نا بندوں کی بنی ہوئی ہے، آپ کھڑے ہو جائیں سیڑھی خود بخود اوپر جا رہی ہے، تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بندے یہ بنا سکتے ہیں تو خدا کے آگے کیا مشکل ہے؟ ایسی سیڑھی بنا دے جو میرے مدنی کو اوپر لے جائے۔ حضور فرماتی ہیں جب ہم آسمان پہ آئیں تو حضرت جبریل نے ان سے کہا دروازہ کھولنے کے لیے، آپ نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو فرشتوں نے پوچھا من کون ہو؟ اس نے کہا جبریل، میں جبریل ہوں۔ انہوں نے کہا من معکا، کیوں سوال کیا؟ یاد رکھو اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ دے اور پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کروڑواں حصہ اپنی رحمت سے نصیب فرما دے۔ یاد رکھو کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ جب جبریل اکیلا آتا جاتا ہے پھر تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اذن کی ضرورت نہیں، تو اللہ کے اذن سے اترے گا، اللہ کے اذن سے جائے گا، پھر اذن کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو جبریل اذن مانگ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ کوئی وجہ ہے کہ جبریل کیوں اذن مانگتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لے، جبرائیل سے پوچھتے ہیں فرشتے من کون؟ تو کیا معلوم کہ فرشتے بھی عالم الغیب ہیں؟ ان کو پتا ہوتا کون ہے پوچھتے؟ کمال ہے جناب، آسمانوں کے فرشتے غیب نہیں جانتے، زمین کے پیر جانتے ہیں۔ جی ہمارا پیر تو سب کچھ جانتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ اب دیکھیں وہ پوچھ رہے ہیں من قال جبرائیل، میں جبرائیل، من معکا، کون تیرے ساتھ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ الرحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب تیسرا سوال گئے حل بعث الیہ، اس کے دو ترجمے ہیں، یاد رکھو کہ کیا آپ پر نبوت اور وحی اتر گئی، آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ نہیں، وہ اس کا معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا پہنچ گیا ہے، اللہ نے بلایا ہے آسمانوں پہ۔ تو جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں اللہ نے بلایا، اب دروازہ کھلے گا۔ تو اللہ کے نبی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھل سکتا جب تک اللہ اذن نہ دے، تو کسی کافر کے لیے کیسے کھل سکتا ہے؟ لیکن چاند جو ہے نا، یاد رکھو یہ آسمانوں میں نہیں ہے، یہی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جی جب آسمانوں پہ ہے تو یہ تو چاند پہ پہنچ گئے اور چاند کی مٹی بھی لے آئے اور چاند پہ چہل قدمی بھی کی اور چاند سے فوٹو کھینچ کے بھی لے آئے، اور آج کل تو باقاعدہ وہاں پلاٹوں کی بکنگ بھی ہو رہی ہے جو خریدنا چاہے۔ تو وہ مغالطہ اس لیے ہے، لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ چاند آسمان پہ نہیں ہے، چاند جو ہے یہ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ دیکھو نا، یہ جیسے ایک کندی لٹکی ہوئی ہے، نہ چھت پہ ہے نہ زمین پہ ہے، دیکھو درمیان میں کھڑی۔ وہ فرماتے ہیں اسی طرح یہ قنادیل ہیں، اللہ نے ان کو آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکا دیا ہے
کواکب ہیں، کا چاند ہے، یہ مشتری ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، سیارات ہیں، بروج ہیں، سب آسمان و زمین کے درمیان میں ہیں، آسمانوں پہ نہیں ہیں، تو اس لیے وہاں جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا مسئلہ ہی نہیں، جا سکتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مولوی جو میرے جیسے ہیں نا، عالم نہیں، میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ مسئلہ اس وقت مانگتے ہیں جب بالکل ان کے سر پہ ڈنڈے کی طرح لگے نا، پھر مانتے، ورنہ مانتے۔ یہ ٹیلی فون جب نیا نیا آیا تھا نا، تو ایک مولوی صاحب تھے، اس کو جب کہیں کہ حضرت یہ نئی ایجاد ہے اور بڑی عجیب بات ہے، ایک بندہ مکے میں بیٹھا ہے، دوسرا مدینے میں بیٹھا ہے اور بات کر رہا ہے، وہ کہا نہیں میں نہیں بات کرتا، اس کے اندر کوئی شیطان ہے جو بولتا ہے۔ یہ کیسے بولتا ہے؟ لوہے کا ایک لکڑی کا ایسی بنی ہوئی چیز۔ اب بڑے تنگ ہے کہ بھئی یہ بزرگ بھی ہے اور عالم بھی ہے اور مقام بھی ہے، اب یہ کہتا ہے میں اسے بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے ایک ہیلا کیا، انہوں نے ایسا کیا کہ دوسری دفعہ جہاں ٹیلی فون کیا نا، وہاں ایک قاری کو بٹھا دیا کہ جب نمبر ملائیں گے نا تو ہم تمہیں کہیں گے السلام علیکم، تم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دینا۔ پھر اس بزرگ کے بعد انہوں نے کہا حضرت سنیں تو صحیح نا کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ جو جن ہے جو بلا ہے، سنیں تو صحیح۔ جب انہوں نے کان سے لگایا تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا اچھا شیطان نے اسلام لے آیا، خلاص ٹھیک ہے حلال ہو گیا۔ یعنی کہتی ہیں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اللہ عالم کی صداقت بھی ہے، یا کہانیاں بنائی گئی ہیں، اللہ عالم، اللہ کے پاس علم۔ تو معنی یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں مانتے ہیں۔ ایمان سے کہیں کبھی کوئی مانتا تھا کہ لوہا اوپر اڑے گا؟ بھائی لوہا تو ثقیل چیز ہے، ثقیل چیز ہر چیز نیچے گرتی ہے۔ لیکن اب جب جناب تمہارے سامنے ہوائی جہاز بن گئے، جمبو بن گئے، اب تو جناب 800 کے جہاز بھی بن گئے، 800 آدمی بھی بیٹھے، سامان بھی بیٹھے اور لے کے اڑ جائیں، تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک لفظ کہہ کے قیامت تک کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، میں نے تیرے لیے گھوڑے بنائے ہیں، خچر بنائے ہیں، گدھے بنائے ہیں تاکہ ان پہ سواری کرو، بار برداری کرو، تمہاری زینت کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو قیامت تک چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی، قیامت تک نئی نئی مخلوقات پیدا ہوتی رہیں گی، نئے نئے وسائل پیدا ہوتے رہیں گے، اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن تو ہمیں 1400 سال پہلے کہتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن طویل لکھنے کے لیے بنا لیا ہے، ہم نے قرآن قسم کھانے کے لیے بنا لیا ہے، ہم نے قرآن چومنے کے لیے بنا کے غلافوں میں بند کر کے اوپر رکھ دیا ہے کہ کھلے بھی نہ، پڑھے بھی نہ اور عمل بھی نہیں کرنا، بس دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، اونچا رکھا ہے، سینے سے لگا لیں گے، چوم لیں گے، آنکھوں سے لگا لیں گے، لیکن جو قرآن کہتا ہے عمل نہیں کریں گے۔ قرآن جب اٹھائے نا، دیکھو ماشاءاللہ کیسے چومتے، سبحان سبحان، یعنی داڑھی مڈائی ہوئی ہے نا، اس کا بھی قرآن کو گواہ بناتے ہیں کہ دیکھ لو بالکل شیو کیا ہوا، قیامت میں گواہی دینا کہ میں نے تمہیں بھی منہ پہ لگا کے تمہیں گواہ بنایا تھا سنت کے خلاف کرنے کا۔ بڑی بہادر قوم ہے بھی ہماری، کعبے میں آئیں تو شرم نہیں، محمد کے روضے پہ جائیں تو شرم نہیں۔ ان کو مولوی مکی کی تقریریں کیا بگاڑ لیں گی؟ نہ ہماری تقریریں کیا کر لیں گی؟ جب اللہ کے کعبے پہ آئے ہیں، کعبے کو چمٹے ہوئے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، ملتزم پہ ہیں، غلاف کو لگے ہوئے ہیں، حتیم میں کھڑے ہوئے ہیں، حضور کے روضے پہ جا رہے ہیں، جنہوں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم کے مواجہ پاک میں کھڑے ہو کے سلام پڑھے، لیکن سنت کا مخالف ہے، کلین شیو ہے، انگریزی شکل ہے، انگریزی لباس ہے، اور حضور کو تکلیف دینے کے لیے روضے پہ گیا۔ وہ ایک بہت بڑا ادیب تھا نا، اس کو ملنے کے لیے ایک پٹھان بیچارہ آیا، اس نے کتابیں پڑھی، اس نے کہا یار یہ تو کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو لکھنا تو آتا ہے، وہ عالم شالم نہیں ہوتے، رائٹر اچھے ہوتے، وہ بیچارہ کہاں افغان اور کہاں ہندوستان، اور اس زمانے میں وہ ہوائی جہاز تھوڑے سے گزرے، وہ غریب پتہ نہیں چلتے چلتے دھکے کھاتا گاڑیوں پہ، بسوں پہ، ٹرکوں پہ، مدت کے بعد وہاں جا کے پہنچا، اس نے پوچھا کہ بھئی فلاں علامہ صاحب،
انہوں نے کہا جی ابھی گھر سے نکلے ہیں، سامنے ایک دکان ہے حجام کا، وہاں حجامت بنوانے کے لیے گئے ہیں۔ اس نے کہا تو آپ بیٹھ جائیں، وہ آج نے کہا یار میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، بس میں اس کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں، مجھے دکان بتا دو۔ جب دکان پہ آیا انہوں نے کہا وہ بیٹھا ہے، تو وہ گلے میں کپڑا ڈال کے شیو کرا رہا تھا۔ اس نے دیکھا اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ مجھے بڑا افسوس ہے، اس کی زیارت کے لیے دھکے کھاتا رہا۔ غصے میں آگے کہا کہ ریش میں تراشی، اور نے کہا تم کتابیں لکھنے والوں، سیرت پہ کتابیں لکھتے ہو نبی پاک کی، اور تم داڑھی مڈا رہے ہو۔ اچھا وہ بھی شاعر آدمی تھا، اور نے کہا من ریش میں تراشم کسے دل را نمے تراشم، میں داڑھی مڈوا رہا ہوں، نہ کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں۔ اس نے کہا دل را محمد میں تراشی، اس نے کہا بدبخت تو محمد کا دل دکھا رہا۔ نے کہا داڑھی کس کی سنت ہے؟ نے کہا میرے باپ کی سنت ہے یا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے؟ تو جب اس کو کوئی مٹا رہا ہے وہ تو محمد مدنی کو براہ راست تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس نے نہیں سے کہا ہاتھ روک دو۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بس جو ہو گیا ہو گیا، آج کے بعد میں داڑھی نہیں مٹاؤں گا۔ مرتے دم تک ان کا ایک طرف چھوٹی تھی ایک طرف لمبی تھی، وہ تو مٹا داڑھی نا، وہ چھوٹی رہ گئی، جو نہیں مڈائی تھی وہ تھوڑی لمبی ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں اب میں ٹھیک بھی نہیں کراتا، اگر داڑھی منڈانے سے رحمت دو عالم کو تکلیف ہو تو پھر میں کیسا بدبخت امتی ہوں کہ کلمہ نبی کا پڑھوں اور تکلیف بھی نبی کو پہنچاؤں۔ اور ویسے کہوں حضور کالی کملی والا محبوب میرا محبوب ہے، کیا محبوب کی شکل بناتے ہیں یا محبوب سے دشمنی کرتے ہیں؟ بس ایک تماشا ہے، ایک روٹین ہے چل رہی ہے، نہ دین ہے نہ قرآن ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آج بھی صفا مروا کے 14 چکر لگا رہے ہیں، کیوں؟ کہ ہر کتاب میں ہر زبان میں حج کی کتابیں ہیں، عمرے کی کتابیں ہیں، 1 روپے بھی نہیں، میرے خیال میں 1 روپے مفت بھی مل جاتی ہوں گی، اگر 2 دفعہ پڑھ لو تو بجالے کو عمرے میں غلطی کرے۔ آج بھی اللہ کے کعبے میں عورتیں کھڑے ہوئے ویڈیو پہ فلمیں بنا رہی ہیں، کیوں؟ اندھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ظلم ہے، نبی نے لعنت بھیجی ہے فوٹو بنانے والے پر۔ کیا ضرورت ہے پھر کعبے میں آنے کی؟ آج بھی عورتیں پس کے اللہ کے کعبے کا طواف کریں، پیچھے غیر محرم لگا ہوا ہے، اس طواف کا کیا ثواب ہے بھائی؟ موقع ہے کر لو، نہیں ہے تو بس۔ حضور نے اپنی بیویوں سے کہا کہ باہر پھرو، مردوں سے باہر دور ہو کے طواف کرو، اور یہ اندر گھس جائیں گی، نماز بھی آگے پڑھیں گے۔ اور خامد ہو یا بھائی ساتھ، وہ بھی کہہ رہے کھڑی رہو، ایسے روکتے ہیں کہاں جاؤ گی؟ کھڑی رہو، کوئی بات نہیں، لاکھوں کی نماز خراب ہو جائے تم کھڑی رہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس بات کو روئیں اور تنہما داغ شد۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جب سارا بدن ہی زخم ہو جائے تو کہاں پھایا رکھیں اور کس کو پٹی باندھیں۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہر چیز میں جو اللہ نے قرآن میں، ان میں بھی مخلوق ہو سکتی ہے جن کو ہم نہیں جانتے، اس لیے فرماتے ہیں وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور پھر ان کو اکٹھے کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ کافر کہتی ہیں کہ قیامت کیسے ہوگی، کیسے اٹھیں گے؟ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ یہ ظالم سمجھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ صرف ایک چیخ آئے گی، ایک سور پھونکا جائے گا اور سب قبروں سے کھڑے ہو کے میدان میں پڑے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم نے اس کو دوبارہ حکم دیں گے فنا ہو جاؤ، حکم دیں گے آباد ہو جاؤ، بس اتنی تو دیر ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور یاد رکھیں کہ باحیا عورتیں جو ہیں، ایک روایت میں بی بی عائشہ سے آتا ہے اور ایک روایت میں کسی دوسری بی بی کا نام آتا ہے، اس نے حضور پاک سے پوچھا، جب حضور نے فرمایا کہ قبروں سے جب ہم اٹھیں گے حفاتن
उरातन गुरला, पाँव में जूता नहीं होगा, बदन पे कपड़ा नहीं होगा, और उसी गैर मखतून हालत में उठेंगे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए थे। उस बीबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये हमारे ऊपर कपड़ा भी नहीं होगा, और कब्रिस्तान में यहाँ एक मर्द है, औरत है, औरत है, मर्द है, अजनबी है, तो वहां गैर मर्द भी होंगे और बगैर कपड़े की औरतें खड़ी होंगी, उनको कियामत वाले दिन भी अपने पर्दे का ख्याल है। हजूर पाक ने फरमाया क्या कह रही हो? हमने फरमाया बीबी क्या कह रही हो? वो तो ऐसा दिन होगा कि हर आदमी को अपनी पड़ी होगी। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह के अजाब की ऐसी दहशत होगी, ऐसे मलूम होगा जैसे नशे में है। वो नशा नहीं होगा, अजाब का खौफ होगा। और फरमाया बाज की आंखें खुली है तो खुली रह जाएंगी, वो नीचे नहीं कर सकेगा। और बाद ऐसे हैं तरा कुल्लु उम्मतिन जासिया, अपने रकबों के बल गिर जाएंगे। फरमाया किसको ताकत होगी कि इधर देखे औरत है या मर्द है? वो तो हर आदमी अपने अल्लाह के अजाब की दहशत में मुब्तला होगा, किसी की ताकत ही नहीं है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन कब्रों से उठने के बाद सबसे पहले जन्नत का लिबास जो है मेरे अब्बा इब्राहिम को पहनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। साहबा ने पूछा हुजूर आपसे भी पहले? फरमाया हाँ, मुझसे भी पहले पहनाया जाएगा। साहबा ने पूछा क्या वजह है? उन्होंने फरमाया क्योंकि अल्लाह की तौहीद के लिए इब्राहिम के कपड़े उतारे गए थे दुनिया में, और कपड़े उतार के आग में डाला गया था। अल्लाह फरमाएंगे इब्राहिम आज सारी दुनिया खड़ी रहे, तुम पहले कपड़े पहनो। अल्लाह वो बदला देंगे उस दिन। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल नहीं। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अल-अफ़्व वल-आफ़िया या ख़ालिक़ल अफ़्व या ख़ालिक़ल आफ़िया नस्अलुका रिज़ाक़ वल जन्नत व नऊज़ु बिका मिन सख़तिक वन नार। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नल जन्नत बिग़ैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नल फ़िरदौसल आला। अल्लाह तमाम माने वालों की हाजिरी कबूल फरमा दे। या अल्लाह इनके चेहरों पर मोहम्मद मदनी की नूर सुन्नत का नूर रोशन फरमा दे। ये जब लौट के जाएं तो पता लगे कि ये नबी के परवाने हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीवाने हैं। अब इनमें इनकलाब आ गया है, अब ये बन गए हैं, बिगड़े नहीं है, बन के आए हैं। और अगर यहाँ से जाने के बाद भी बंदा बिगड़ जाए तो फिर खोटा हो गया, फिर कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। बहरहाल जो है बच्चियां हैं, कुरान पढ़ा अब छोड़ के अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के रोए, ये सोहबत ताले का असर है। तुम्हारा बच्चा किसी बुरी सोहबत में मुब्तला हो गया, उसको वहां से निकालो और किसी ऐसे मदरसे में डालें जहां तरबियत हो औलाद की, औलाद को संवारा जाता हो, बनाया जाता हो, ठीक हो जाएगा। लंदन में यानी काफिर मुल्कों में, अमेरिका में, लंदन में हमने मदरसे देखे हैं, हमारे दोस्तों के हैं, और एक दफा नहीं 1000 दफा देखे होंगे। अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। तरबियत की बात है कि बच्चा जो है 5 साल का, 7 का, 9 का, 10 का, हर बच्चे के सर पे पगड़ी है, पजामा है, कुर्ता है, और रात को तहज्जुद में खड़ा है। क्या है? तरबियत है। हम बच्चों को आजाद छोड़ दे जी, वो बच्चे को डिस्टर्ब न करें। ओ यार शरारत करो, और यार छोड़ो ना, बच्चे को डिस्टर्ब करोगे दिमाग खराब हो जाए। वो आजाद होते होते जब बड़ा हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जूता लेके सबसे पहले बाप के सर पे खड़ा होता है। बच्चियों को जायदाद जो नहीं देते हैं वो जालिम है, क़यामत में जमीनें उनके गले में डाली जाएंगी। अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया है, तुम कौन हो महरूम करने वाले? अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया है कि लड़का है तो उसका डबल है, लड़की है तो आधा है, बीवी है तो 8वां हिस्सा है या 4वां हिस्सा। ये तो कुरान का हुक्म है। जो लोग बच्चियों को नहीं देते हैं वो जालिम हैं और इसी वजह से जहन्नम में जाएंगे। कहते जी कि हमारे मुल्क में ट्रैक्टर वगैरह या खाद जो है बैंक से सूद पे मिलता है। सूद हराम है, बिल्कुल हराम है। उससे भूखे मर जाओ, सूद न लो। हमने कई ऐसे लोग दोस्त देखे हैं जिन्होंने सूद पे ट्रैक्टर लिए थे ना, वो अपनी जमीनें बेच के भी मुश्किल से जान छुड़ाई। क्यों? जब आपने ट्रैक्टर ले लिया आप तो खुश हो के आ गए ना, सूद का मीटर तो चल पड़ा है ना, ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गया, क्या करोगे? अच्छा फसल तुमने काश्त किया, फसल निकला ही नहीं, फसल उड़ गया, तिबाह हो गया। नतीजा ये निकलता है कि आदमी जमीनें बेच के जान छुड़ाते हैं। बिल्कुल सूद के करीब न जाओ, कसम खा लो, भूखे मर जाओ। कर्जा ले लो, किसी खैर वाले मुसलमान से कर्जा ले लो,
سودی قرضے کے بالکل قریب نہ جائے، بالکل حرام ہے۔ اگر ہم ٹی وی گھر میں رکھیں گے تو سارے گھر والے دینی پروگرام تو نہیں دیکھیں گے، وہ غلط بھی دیکھیں گے، تو پھر تمہارا اچھا کنٹرول ہے تو نہ رکھو، کتنے کا ہے رکھو، ورنہ تالا لگا دو، بند کر دو، جب دینی بات ہے دیکھ لو، نہیں ہے تو بند کر دو۔ مشکل کیا ہے یار، آج کل تو ان کی اپنی صندوق بنی ہوتی ہے، لاک کر دو۔ نیت ٹھیک ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ ہو تو پھر بہانے بہت، نہ ہوگا تو انشاءاللہ تمہارے گھر والے دوسرے کے گھر میں جا کے دیکھایا کریں گے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، جن نے دیکھنا ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ کہتے میں نے غار ہرا پہ منت مانی تھی کہ میری شادی ہو گئی تو میں اپنے خاوند کے ساتھ غار ہرا پہ آؤں گی، کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال یہ منت ماننا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ پہلے دعا کرو اللہ کرے تمہاری شادی تو ہو جائے، پتہ نہیں خاوند کیسا ملے گا، وہ تمہیں کلب میں لے جائے گا یا غار ہرا پہ لے آئے گا، دعا کرو کوئی دین والا خاوند تو ملے نا، وہ پہلے تمہیں ڈسکو میں لے جائے تو غار ہرا پہ کیا کرو گے آگے۔ خانہ کعبہ میں تصویر حرام ہے، یہ جو کیمرے ہیں یہ تم شریف لوگوں کے لیے لگائے گئے ہیں، جو جیبیں کاٹتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، کیسے پکڑیں؟ مجبور ہو گئے، اسی سے تو وہ کنٹرول کر رہے ہیں سارے حرم کو۔ دل کو سکون چاہیے، اللہ کا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دل لگانے کا ہمیں حکم نہیں، نماز پڑھنے کا حکم ہے، پڑھتے رہو خود بخود لگ جائے گا۔ اولاد کی محبت کیسے ملے؟ اولاد کو حلال کھلاؤ، بچپن سے تربیت کرو، اچھے لوگوں میں ان کو بٹھاؤ، اچھے مدرسوں میں داخل کرو، خود بخود محبت کریں گے۔ عمرہ کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، کیوں عمرہ کرنے کے بعد بندہ پلید ہو جاتا ہے کیا؟ اور خدا کے بندے پہلے غسل کرنا تو سنت ہے، عمرے کے بعد کیا سنت ہے؟ کرنا چاہو کر لو۔ اگر راستے کے بازو میں درگاہ ہے، بالکل قبروں پہ جائیں، بزرگوں کی مزارات پہ جائیں، ان کے لیے وہاں اللہ سے دعا مانگیں، یعنی ان سے نہ مانگیں، ان کے لیے اللہ سے مانگیں۔ طواف کا سنت طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے پاس سے شروع کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے چلیں، نظر نیچے رکھیں، نہ بلا وجہ ادھر پھریں نہ ادھر پھریں، اور سب سے افضل وظیفہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر جب رکن یمانی پہ آئیں، داہنا ہاتھ اس کو لگا کے استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود پہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح 7 چکر لگائیں۔ اچھا ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ طواف جو ہے یہ چکر لگانے کا نام ہے، وظیفہ پڑھنے کا نام نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایک لفظ نہ پڑھے 7 چکر لگائے، اللہ فرماتا طواف ہو گیا، میں نے قبول کر لیا۔ او یار جو ٹوپی پہنو، ٹوپی تو پہنو، پہلے تم ٹوپی پہننے والے تو بنو، جو ملے پہن لو۔ حجر اسود پہ بوسہ دینا، رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا، ملتزم پہ سینہ لگانا، اس کے علاوہ کسی جگہ نہیں۔ اگر کسی زندہ آدمی نے کہا ہے عمرے کا، وصیت کی ہے، وہ معذور ہے، مجبور ہے، نہیں آ سکتا، ورنہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو نصیب کرے۔ اشارہ ایک ہاتھ سے بھی کافی ہے اور 2 سے بھی کافی ہے۔ مسجد عائشہ سے مرد حضرات بھی عمرہ کر سکتے ہیں، پھر تو اس مسجد میں نماز بھی صرف عورتوں کو پڑھنی چاہیے، مرد نہ پڑھیں نا۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ عورتیں کر سکتی ہیں مرد نہیں کر سکتے؟ یا حضور فرما دیتے کہ بی بی عائشہ صرف تمہارے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ وہاں سے عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا ہے۔ گھر میں جو قرآن خوانی کراتے ہیں نا کرائے پہ طالبوں کو بلا کے، یہ بدعت ہے۔ خود گھر والے بیٹھ کے پڑھو۔ منت مانگنا جائز ہے لیکن اللہ کے نام پر۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنا جو ہے کوئی حرج نہیں، حدیث ہے لیکن ضعیف ہے، تو ضعیف حدیث پہ فضائل میں عمل ہو سکتا ہے۔ وسوسے آتے ہیں تو لا حول زیادہ پڑھا کرو۔ طواف کے چکر کے دوران اگر ری خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرو، وضو کر کے پھر طواف۔ اگر 3-4 چکر کر لیے تھے تو جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرو۔
اگر پہلا دوسرا تھا تو پھر ابتدا سے شروع کرو. مجھے کچھ عورتوں نے پیسے دیے تھے کہ کبوتروں کو دانے ڈالنا، بالکل ڈال دو، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں کے نیچے نہ ہے. اگر عمرہ کرنے کے بعد بینی سے شوہر اپنے سر پہ اس طرح پھروا لے کوئی حرج نہیں، وہ تو روز ہی پھرتی ہے تو ایک دن دین کے لیے بھی صحیح. وہ تو ہمیشہ اس طرح چل رہا ہے نا، تو کیا ہو گیا اگر حج میں بھی پھروا لیا نا؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے. بالکل جب آپ درود پڑھتے ہیں یا اللہ پہنچاتے ہیں، درود جو ہے صلاۃ النجینا پڑھنا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے. درود کی برکت سے اللہ آفات دور کرے. اگر نیت یہ ہو کہ فرشتے پہنچ جائیں گے، پھر وہی درود پڑھو نا جو نماز میں حضور نے فرمایا ہے نا، اللہم صلی علی محمد. کہتے ہیں کہ اللہ کسی قوم میں عذاب نہیں بھیجتے جب تک نبی نہ آئے. کوئی بر اعظم ہے وہاں نبی نہیں گیا ہے، نہیں گیا تو عذاب ان پہ نہیں ہوگا، ان پہ صرف توحید کا سوال ہوگا. جن کو نبی نہیں ملا ہے صرف پوچھا جائے گا خدا کون ہے، چونکہ توحید کا تعلق فطرت انسانی سے ہے. ان سے نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا. بہرحال داڑھی منڈانا میرے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. بار بار منڈانے سے کبیرہ ہو جاتا ہے اور آدمی فاسق فاجر ہو جاتا ہے. لاکھوں سال منہ سے نکلا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا آسمان زمین کو کتنا سال ہوئے ہیں. تمہارے پاس کوئی کیلنڈر ہے تو پڑھ لو، ہمارے پاس تو کہہ دیتے ہیں مدتیں گزر گئی، یوں کہا جاتا ہے. جیسے آدمی کہہ رہے ہیں لاکھوں سلام ہوں، اب یہ تھوڑا ہے کہ لاکھ تم نے پڑھا ہے. ہماری فلائٹ جو ہے جدہ سے کراچی جائے گی صبح 4 بجے، ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں. جہاں نماز میں جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے پڑھ لو، ان سے پوچھ لو جہاز والوں سے. یعنی آپ یوں اندازہ کرو نا کہ آج کل یہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے 4:16-17 پہ، آپ کا جہاز 4 بجے اڑ رہا ہے، 15 منٹ کے آدھے گھنٹے کے بعد نماز پڑھ لو. یہ کیا مشکل ہے؟ پڑھنا چاہو تو کچھ مشکل نہیں، نہ پڑھنا چاہو تو 1000 بہانے. عورتیں اکٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھیں، بالکل پڑھیں. جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں توبہ بھی کرو اور قضا بھی پڑھو. قضا صرف فرض کی ہوتی ہے، سنتوں کی نہیں ہوتی. احناف کے نزدیک 5 فرض اور 1 وتر، ان کے نزدیک وتر واجب ہے، اس کی بھی قضا ہے. عورت کو مہندی لگانا چاہیے، بالکل لگانا چاہیے. حضور نے فرمایا عورت کا ہاتھ مہندی کے سے خالی بھی نہیں رہنا چاہیے، یعنی ہمیشہ مہندی رہے، طواف میں بھی ہر جگہ بھی. لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ لگائے، وہ سنت پہ عمل کرے اور دکھائے اپنے شوہر کو. تاب ثلاثہ اربع پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتہ ہے. عربی جو تھوڑی سی داڑھی رکھتے ہیں، ہم نے عربیوں کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ یہ عربی تو سگریٹ بھی پیتے ہیں، داڑھی بھی بناتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہو تو ان کے کہنے پہ چلو. یہ تو حقے پیتے ہیں، ماشاءاللہ مسجد کی مینار جتنا اونچا حقہ ہوتا ہے. بابا داڑھی رکھنا سنت ہے، کٹواؤ گناہ ہے، مڈواؤ گناہ ہے. قرآن شریف کو قالین پہ رکھ دیتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا یہ جلد ہے، اس پہ رکھتے ہیں، نیچے نہیں رکھتے. ان کی نیت میں بے ادبی نہیں ہوتی. تم بلا وجہ بس ادب میں ہم مارے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے قرآن نیچے رکھ دے اور دیکھو مارا گیا، برباد ہو گیا. قرآن پہ عمل کون کرے گا؟ بعض لوگ رفع یدین کرتے ہیں، ان کے پاس بھی حدیث ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے.
اور موطا امام محمد میں بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہے، حضرت ابی ہریرہ سے بھی ہے، حضرت ابن عباس سے بھی ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہوتی ہے، تو وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ سب کی قبول فرمائے۔ تم دونوں مولوی اس میں محنت کرو جو نماز پڑھتا نہیں، جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، اس کو کچھ نہ کہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اللہم امتنا علی الاسلام، اللہم امتنا علی الاسلام، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، تیرے بندے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارا قصور ہے، تیرے نام پر ملک لے کر بھی ہم نے تیرے نام کو نافذ نہیں کیا ہے، یا اللہ لیکن ہماری غلطیاں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے قصور معاف فرما دے، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں عجم میں ہیں جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کا مستقبل روشن فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو تیرے بندے تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی ہمت قوت میں اضافہ فرما، یا اللہ اور ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان انت المستعان انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 آمین